السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، صلاۃ التراویح میں پڑھی گئی آیات کے خاکے کے طور پر دروس کا آغاز کیا گیا تھا۔ آج اس کی یہ چوتھی کڑی ہے۔ کل تراویح کی نماز میں الحمدللہ سورۃ البقرہ کا اختتام ہوا اور سورہ آل عمران کی 30 آیات کی تلاوت فرمائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے چند آیات کے اندر خرچ کرنے والوں کے سلسلے میں تذکرہ کیا اور کہا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور جو لوگ نہیں کرتے، ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس دن آنے سے پہلے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیں کہ جس دن نہ تو کسی طرح کا کوئی مال کام آئے گا، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ بچے کام میں آئیں گے، حتیٰ کہ اگر ایک انسان اپنی جان کو چھڑانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں زمین بھر سونا پیش کر دے، تب بھی وہ پیش کیا گیا سونا اللہ رب العالمین کے ہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ لہذا اللہ نے دنیاوی زندگی دی تو اس میں خوب صدقات و خیرات کر لیا جائے کل قیامت کے دن، تاکہ یہ صدقات و خیرات ذخیرہ آخرت بن جائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے کہ میں ایک ایک نیکی کا 10 گنا زیادہ ثواب دیتا ہوں، اور 10 گنا سے 700 گنا تک میں ثواب دیتا ہوں، اور اسی طرح اپنے فضل سے اس ثواب کا اضافہ بھی کرتا رہتا ہوں۔ لیکن یہ ساری چیزوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ آدمی کی نیت جس اعتبار سے ہوگی، جتنی خالص ہوگی، اللہ رب العالمین اس کے ثواب میں اضافہ فرماتا جائے گا۔ اگر ایک انسان اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے لیکن اس کی نیت خالص ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس 1 روپے کو پہاڑوں کے مانند بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان پہاڑوں کے مانند خرچ کر دے، اس کی نیت خراب ہو، اس کی نیت اللہ رب العالمین کے لیے نہ ہو، تو وہ پہاڑوں کے برابر خرچ کیا گیا پیسہ، روپیہ، سونا اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بھی وقار نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کی تنبیہ کی کہ ہمیشہ 2 باتوں کو ذہن میں رکھا جائے کہ آپ جن لوگوں پر خرچ کرتے ہیں کبھی بھی احسان نہ جتلایا جائے، اور اسی طرح پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے انہیں کبھی تکلیف نہ دی جائے۔ اللہ رب العالمین نے 2 مثال دی کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، یعنی جس انسان پر کوئی خرچ کیا اس کے بعد اس پر احسان جتلا دیا اور اسی طرح اس نے تکلیف دے دی، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی مثال اس کافرین کی طرح ہے جن کا ایمان اللہ رب العالمین پر نہیں ہے اور آخرت پر نہیں ہے۔ یعنی یہ مثال دے کر اللہ رب العالمین نے کہنا چاہا کہ کافرین کے اعمال، اچھے اعمال کل قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ تو جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کے بعد احسان جتلا دیا، تکلیف دے دی اس انسان کو خرچ کرنے کی وجہ سے، تو اس مسئلے میں اس کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ باقی کافرین کی طرح ہر اعتبار سے سیم نہیں ہوگا، صرف اس مسئلے میں اس کی نیکیاں جس طرح کافرین کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں، اسی طرح خرچ کرنے والے کی نیکیاں صرف اس مسئلے میں کہ جو اس نے خرچ کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کی تمام نیکیوں کو جو اس نے خرچ کیا اللہ برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی، کہا جیسے ایک پتھر ہو، اس پر دھول پڑ گئی ہو، اب موسلا دھار بارش شروع ہو جائے تو جس طرح موسلا دھار بارش ہونے کی وجہ سے پتھر پر جو دھول تھا وہ ختم ہو جائے گا، اسی طرح جس انسان نے احسان جتلاتے ہوئے خرچ کر دیا یا یہ کہ بعد میں احسان جتلا دیا اور تکلیف دے دی، تو جس طرح دھول ختم ہو گئی موسلا دھار بارش آنے کی وجہ سے، ویسے ہی اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان آیات کے درمیان آیت الکرسی کو ذکر کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کسے کہتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو۔ پوری آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بہت سے اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں
اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف کو ذکر کیا، اس کے بعد توحید کی تمام قسموں کو اس آیت کریمہ میں ذکر کر دیا گیا، اور اسی طرح یہ بتلا دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کا علم ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے، یعنی بہت اہم باتوں پر یہ آیت کریمہ مشتمل ہے۔ اسی وجہ سے جب آپ احادیث میں دیکھیں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت اس آیت کریمہ کی بیان کی، جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جو انسان فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح ایک انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نگہبان فرشتے کی شکل میں مقرر کر دیتا ہے، جو اس کی حفاظت کرتے رہتا ہے اور شیطان کو آس پاس آنے بھی نہیں دیتا ہے۔ اس کی تائید صحیح بخاری کی ایک روایت کرتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مامور کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور گلے کی چوری کرنے لگتا ہے، میں اسے پکڑ لیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں صبح تجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اب وہ شخص عذر بیان کرنے لگتا ہے کہ میں بال بچوں والا ہوں، میری مجبوری ہے، اس وجہ سے میں چوری کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اس پر ترس کھا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ صبح ہوتی ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی عذر کو اسی طرح اپنی مجبوری کو بیان کرنے لگا اور میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا دوبارہ وہ آئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں دوسری رات وہ دوبارہ آیا، پھر غلہ چوری کرنے لگا، میں نے پھر پکڑا، پھر اس نے وہی اپنے عذر کو بیان کیا، اپنی مجبوری کو بیان کیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں دوبارہ میں نے ترس کھا کر چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو یہی سوال کیا اور میں نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول وہ عذر بیان کرنے لگا، اپنی مجبوری بیان کرنے لگا اور میں نے ترس کھا کر چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول نے کہا تیسری مرتبہ بھی وہ آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب وہ تیسری مرتبہ آیا پھر غلہ چوری کرنے لگا تو میں نے اس سے پکڑ لیا، اب کہا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر عذر بیان کیا، کہا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ اس نے آیت الکرسی کو سکھایا، حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دریافت کیا ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس نے مجھے آیت الکرسی کو سکھایا۔ اللہ کے رسول نے کہا صرف اس مسئلے میں اس نے بات سچ کہی، البتہ وہ کذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے رات میں سونے سے پہلے، اللہ رب العالمین فرشتے کی شکل میں ایک نگہبان مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے رہتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے دو قصوں کو ذکر کیا۔ ایک وہ قصہ کہ ان کے زمانے کا ایک بادشاہ جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں اللہ ہوں، ان کے مکالمے کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی اس کائنات کو تم نے پیدا کیا تو یہ میرا رب تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین ہے، جو زندوں کو اللہ رب العالمین ہے جو پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ تو بادشاہ دو آدمی کو بلاتا ہے اور ایک آدمی کو زندہ چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی موت و حیات پر قدرت رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مسئلے میں زیادہ بحث نہیں کرتے ہیں، دوسری مثال دیتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب فرماتا ہے۔ اگر واقعی تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا اور مشرق میں ڈبا کر دکھا تو وہ کافر ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری مثال دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ رب العالمین میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو زندوں کو کیسے پیدا کرتا ہے یا یہ کہ مردوں کو کیسے زندگی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ 4 پرندوں کو لو، اس کے ٹکڑے کر ڈالو، اسی طرح الگ الگ پہاڑوں پر پھینک دو اور تم اسے بلاؤ، یہ تمہاری طرف بھاگتے ہوئے یا یہ کہ اڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا، کہا سود یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اگر ایک انسان
علم ہونے کے باوجود بھی سود جیسے قبیح جرم سے نہیں رکتا، تو گویا وہ اللہ رب العالمین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے کی دعوت دے رہا ہے، یا یہ کہ یہ لڑائی کرنے کے مترادف ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے سود جیسے قبیح جرم کو حرام ٹھہرایا اور کہا کہ یہ اللہ اس کے رسول سے لڑائی کرنے کے مترادف ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور اس کے بعد اگر ایک انسان سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کو کھاتا ہے، تو اسے سمجھایا جائے گا، توبہ کرایا جائے گا، اس کے باوجود بھی اگر وہ سود سے نہیں رکتا ہے تو بادشاہ وقت کو چاہیے کہ اس کی گردن اڑا دے، لیکن شرط کیا رکھی؟ اسلامی حکومت ہو، اور وہ بھی بادشاہ کرے گا، عوام الناس نہیں کرے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب یہ سود اتنا قبیح جرم ہے تو اور ایک انسان کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ وہ صدقات و خیرات کو کثرت سے کرتے رہے تاکہ سود وغیرہ کی نوبت نہ آئے۔ اور سماج و معاشرہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ تنگی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی صدقات و خیرات کو لینا پسند نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے قرض کے دروازوں کو کھول دیا، اور جو لوگ قرض دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرض کے سلسلے میں ایک آیت نازل فرمائی جو قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اس میں حکم دیا کہ قرض دیتے وقت وقت کا تعین کر دیا جائے کہ میں اتنے دن تک قرض دیتا ہوں، لکھ لیا جائے، 2 مسلمان لوگوں کو گواہ بنا دیا جائے، اور اگر عورت کو گواہ بنایا جا رہا ہے تو ایک مسلمان کو بنایا جائے اور دوسرے مسلمان کے بدلے 2 عورتوں کو گواہ بنایا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ والی آیت کو ذکر کیا۔ اور جب یہ آیت کریمہ اتری کہ اللہ رب العالمین تمہارے تمام اعمال کا محاسبہ کرے گا، چاہے تم دل میں اسے چھپاتے ہو چاہے ظاہری طور پر کرتے ہو، جب یہ آیت کریمہ اترتی ہے صحابہ کرام رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں جہاد کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے ہیں، نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں خوشی خوشی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتار کر یہ کہہ دیا کہ ہمارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اس کا بھی اللہ محاسبہ کرے گا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھی معلوم ہے اللہ رب العالمین نے جب اس آیت کریمہ کو نازل کیا تمہارا یہ فرض بنتا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ صحابہ کرام کا یہ ایمان کا جذبہ تھا کہ صحابہ کرام ایمان لاتے ہیں اور اس بات پر ایمان لے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو وسوسہ پیدا ہوگا تو محاسبہ کرے گا، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل کر کے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ تمہارے نفسوں میں جو وسوسے آتے ہیں اس پر تمہارا کنٹرول نہیں ہوتا، لہذا جس چیز پر ایک انسان طاقت نہیں رکھتا اس پر اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کو ذکر کیا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، کہ جو ہم بھول کر اللہ رب العالمین گناہ کر لیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس پر مواخذہ اور اسی طرح محاسبہ نہ کرنا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کو ذکر کیا۔ سورہ آل عمران کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ لوگوں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اس سورت کے اندر اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کے ذریعے کیا اور سورہ بقرہ کا بھی حروف مقطعات کے ذریعے کیا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یہ آخری کتاب ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، نہ یہ کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا، جبکہ یہ ان کا کلام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ کافرین کے اعمال تمام کے تمام برباد کر دیے جائیں گے، نہ تو کل قیامت کے دن ان کے اموال کام آئیں گے، ان کے بال بچے کام آئیں گے، کوئی بھی کام نہیں آ سکتا، اگر کام آ سکتا ہے تو صرف اور صرف ایمان کام آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دنیاوی زندگی میں عام طور پر انسان عورتوں سے، شہوات سے، بچوں سے، سونے چاندی سے محبت کرتا ہے اور اسی کے ذریعے ایک انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان ان ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے آخرت کو مطمح نظر رکھ کر تو ایسا انسان آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ایک انسان صرف
دنیاوی زندگی میں ان چیزوں سے محبت کرتا ہے اور آخرت کو فراموش کر دیتا ہے تو کل قیامت کے دن ایسا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا کہ جنگ خندق کے موقع پر صحابہ کرام اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کو کھود رہے تھے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین صحابہ کرام کا اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے کہ ان کو دیکھو، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے اور خندق کو کھود رہے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر کے آیت کریمہ نازل کر کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یہ کہیے کہ اگر آج ہم کمزور ہیں وہ دن آئے گا کہ ہم تم سے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے۔ اگر آج ہم ذلت کی زندگی وقتی طور پر گزار رہے ہیں، آپ ہمیں کمزور سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعزت کر دے گا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ لوگوں آج جو ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے تو نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت دی ہے۔ فَإِنِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم عزت کو دیگر مذاہب میں تلاش کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک اہم پیغام دیا تمام مسلمانوں کو کہ اگر ایک انسان ذلت کی زندگی گزار رہا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ دین اسلام میں اللہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرامین پر عمل کرتا ہے اور کتنے فرامین کو جاننے کے باوجود بھی چھوڑ دیتا ہے کہ ہمارے فلاں امام کا، ہمارے فلاں بزرگ کا یہ موقف ہے تو ہم حدیث کو کیسے لے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو اس طرح کے مل جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مومن کے لیے درست نہیں کہ کسی کافر کو دوست بنائے۔ ایک مومن والی حکومت کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک حکومت جو مومنوں کی ہے وہ کافروں والی حکومت کو دوست بنائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اس لیے ذکر کیا کہ ایک اچھا سا اچھا کافر جب بھی موقع ملے گا آپ کو وہ تکلیف ضرور پہنچا دے گا، آپ کو وہ نقصان ضرور پہنچا دے گا۔ لہذا تمام مومنین کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اگر آپ کو دوست بنانا ہی ہے، آپ کی مجبوری ہے تو آپ ایسے دکھاوے کے لیے دوست بنا لو، لیکن حقیقی معنوں میں دوست اگر کسی کو آپ کو بنانا ہے تو مومنین کو بنائیے، اس لیے کہ ایک انسان کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کو آپ کو پہچاننا ہے تو اس کے دوست اور احباب کو دیکھ لو، جس طرح کا وہ اس کا کلچر ہوگا ویسے ہی وہ دوست و احباب کو بنائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں ان آیات کے سلسلے میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کے تمام احکام و فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سبوں کی اس حاضری کو قبول فرما، ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عملی زندگی میں ان باتوں کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔